اچھا کوک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس کو 150 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے اس کو، 150 سال ہو گئے اس کو، لیکن پھر بھی یہ اتنے زیادہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ 150 سال ہو گئے اور 180 ملکوں میں یہ سیل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ ہر جگہ دیکھیں تو کوک کے جو ہے اشتہار لگے ہوتے ہیں، دکانوں کے اوپر جو ہے نیم جو ہے اس کا لکھا ہوتا ہے۔ وہ اتنی زیادہ اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ترقی لینے کے باوجود کہ 180 ملکوں میں وہ برانڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنی اسٹرگل، پھر بھی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کیوں؟ کیا آپ ان کو کرنی چاہیے تھی اتنی اسٹرگل؟ ضرورت نہیں تھی، ہر جگہ پہچان بن گئی تھی۔ لیکن اپنے آپ کو، ایک تو لیول ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو سٹارٹ لینا ہے، اور دوسرا لیول ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سسٹین کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے سب سے بڑی بوتل میں کون سی بوتل نظر آتی ہے آپ کو؟ کوک ہے یا پیپسی ہی نظر آتی ہے۔ تیسرا برانڈ انہوں نے میدان میں آنے دیا؟ کوئی نہیں آنے دیا، کوئی بھی ان کے مقابلے میں۔ اٹ مینس کہ اپنے آپ کو سسٹین حالت میں رکھنے کے لیے مسلسل سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ جاپان کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جاپان کے لوگوں کو جو مچھلی جو ہے نا وہ بڑی پسند ہے، لیکن مچھلی کے ساتھ ساتھ کون سی مچھلی پسند ہے؟ تازہ مچھلی بڑی پسند ہے۔ لیکن ان کے قریب کے ساحل کے قریب سے ان کو یہ مچھلی جو ہے وہ نہیں ملتی، تازہ مچھلی نہیں ملتی۔ اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے جو مچھلیاں پکڑنے والے وہ دور تک جاتے ہیں، سمندر کے اندر دور تک جاتے ہیں، وہاں سے مچھلی بھی پکڑ کے لاتے ہیں۔ لیکن جب دور سے لے کر آ رہے ہیں تو پھر وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، پھر آنے تک جو مچھلی اتنی فریش نہیں رہ پاتی، اب ان کو مزہ نہیں آتا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بڑے بڑے وہ ڈرم جو ہے وہ لینا شروع کر دیے، اس کے اندر برف ڈالنی اور پھر لے کے جانا، اس کے اندر مچھلی ڈال کے لے کے آنی۔ اب مچھلی ہوتی تو فریش ہی تھی، لیکن وہ فریزڈ ہوتی تھی، اب ان کو پھر یہ پسند نہیں تھی۔ اب اس کا انہوں نے حل کیا نکالا؟ انہوں نے یہ حل نکالا کہ وہ جو بڑے ڈرم ہے اس کے اندر ایک چھوٹی شارک مچھلی کو ڈالا اور اس کو بھر دیا مچھلیوں کے ساتھ۔ جب وہ مچھلیوں کے ساتھ بھر دیا، اب شارک مچھلی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی بھی ہے۔ اب وہ بھرا ہوا ہے ڈرم میں اور شارک مچھلیوں کو کھا رہی ہے، لیکن کتنی تعداد میں کھاتی ہے؟ تھوڑی سی کھا سکے گی، لیکن اس کے ساتھ باقی مچھلیاں جو بڑی ایکٹیو سی رہتی ہیں، جس مچھلی کی طرف جاتی ہے وہ بھاگ کے دوسری طرف، وہ دوسری موو کرتی ہوئی جاتی ہے، وہ مچھلیاں بھاگ کے دوسری۔ اب وہ ساری کی ساری مچھلیاں بڑی ایکٹیو رہتی ہیں۔ اب وہ جو واپس آتے ہیں تو مچھلیاں بڑی ایکٹیو ہے اور بڑے مزے سے بولو، ان کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ جب کمفرٹ زون میں رہتے ہیں نا، جب آرام کی زندگی میں رہتے ہیں، تو پھر آپ کی گروتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ کی گروتھ تب ہی ہوتی ہے جب آپ چیلنجنگ حالات میں رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر آپ کی گروتھ۔ اچھا اگر ایک آپ کے پاس یہ نوٹ آ جائے، یہ کتنی مالیت کا نوٹ ہے جی؟ اب اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اب اس کی ویلیو کتنی ہوگی؟ اگر میں اس کو پاؤں کے نیچے دبا دوں تو بات ہو جائے، یار مٹی بھی لگی یار اس کے اوپر، اب تو کم ہونا چاہیے تھا اس کو، ایسا نہیں ہوا نا۔ اس کی وجہ ہے آپ کے اوپر زندگی میں بے شمار مسائل آئیں گے، ان مسائل سے گھبرائیں گے تو آپ کی ویلیو کم ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ ان مسائل سے گھبرانے کے بعد پھر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو حالات ہیں، یہ تو گزر جائیں گے، آپ نے اپنے فیصلے ان حالات سے تنگ آ کر بدل لیں گے۔ آپ کے جو مقصد ہے اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی آپ نے اس کو فیس کرنا۔ اگر آپ اس کو فیس کریں گے تو پھر آپ کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی، آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ اپنی ویلیو کو بڑھانا ہے تو مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اچھا یہ آپ نے کبھی دیکھا غبارے والے، جو غبارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ویسے عام جس میں ہوا بھری ہوتی ہے، ایک وہ جس میں گیس ہی بھری ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف اڑتے ہوتے ہیں۔ ایک میلہ تھا، اس کے اندر ایک غبارے والا تھا، وہ غبارے بیچ رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک غبارہ اس سے چھوٹا اوپر کی طرف چلا گیا، تو سارے لوگوں کی نظریں اوپر کی طرف ہو گئی، بچے بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ بچوں نے والدین سے ضد کرنا شروع کر دی، ہمیں بھی یہ غبارہ چاہیے، ہمیں نے بھی لینا ہے، اور وہ والدین نے ان کو غبارہ دینا شروع کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا غبارہ اوپر کی طرف گیا، لوگوں کی نظر پڑی ہے تو یہ زیادہ سیل ہوا، اس نے ایک اور غبارہ چھوڑا، پھر ایک اور غبارہ چھوڑا۔ ایک پاس ہی بچہ کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا کہ انکل یہ جو بلیک والا غبارہ ہے، یہ کالا جو غبارہ ہے، کیا یہ بھی اڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں بچہ یہ بھی اڑ سکتا ہے۔ اس نے اس کو کاٹا
वो भी हवा में उड़ना शुरू हो गया। कहने लगे बच्चे ये जो गुब्बारा है ना, इसके उड़ने के लिए इसके कलर की जरूरत नहीं होती, इसका कलर कौन सा होना चाहिए, इसके अंदर क्या है, ये अपने अंदर जो चीज इसके अंदर है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अगर बच्चे आपने ऊपर की तरफ जाना है, कामयाबियों की तरफ जाना है, तो फिर ये नहीं देखना पड़ेगा मेरा रंग क्या है, मेरा कद क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं। उसके लिए सिर्फ जो चीजें हैं वो आपकी हार्डवर्किंग है, आपका फोकस है, यही चीजें आपको आप कितने मुसम्मम इरादे के साथ चल रहे हो, कितने आप अपने जो है मकसद के साथ जुड़े हुए हो, ये चीज आपको ऊपर की तरफ लेके जाए। देखिए आपने दुनिया में अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां एक काला जो है वो कोई प्रेसिडेंट बन गया हो, लेकिन बराक हुसैन ओबामा वो एक काला इंसान हबशी था ना, हबशी कबीले से था ना, लेकिन फिर भी वो वहां का सदर बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सलाहियतों के ऊपर आया, अपनी मेहनत के जरिए ऊपर आया। मेहनत कभी किसी के रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो उसको अबूर करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएगी। अब देखिए हमारे प्यारे नबी के दौर में हमारे पहले जो मौज़न थे वो कौन थे? हजरत बिलाल हबशी थे। उनको ये मर्तबा कैसे मिला? क्योंकि उनकी आवाज में सोच था, वो बड़े दूसरों से बेस्ट अंदाज में जो है वो अजान दे सकते थे, इसलिए उनको ये मकाम दे दिया। तो उसके साथ सलाहियतों के साथ किसी के रंग ढंग कद काट का कोई तस्करा नहीं। ऊपर की तरफ जाना है तो किसके जरिए जाएंगे? कामयाबी की तरफ जाना है तो किसके जरिए जाएंगे? अपनी सलाहियतों के जरिए जाएंगे। अच्छा एक होती है स्टार फिश, ये ना एक साहिल था, साहिल के ऊपर स्टार फिश थी, वो उसकी लहर आती है, स्टार फिश को साहिल के ऊपर फेंक देती है। एक बच्चा एक मछली को पकड़ता है, दरिया में फेंकता है, एक मछली को पकड़ता फिर दरिया में फेंकता है, एक मछली को पकड़ता फिर दरिया में फेंकता है। पास से गुजरना करता नहीं, इतनी सारी मछलियां दरिया साहिल के ऊपर है, तुम्हारी एक एक मछली फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? कहता जी आप ठीक कहते हैं। फिर वो एक मछली को पकड़ता है, फिर दरिया में फेंकता है, कहता बाकियों पे असर पड़े ना पड़े, जो मैंने फेंक दी है इसके ऊपर तो असर पड़ गया ना, इसके ऊपर तो फर्क पड़ा ना, इसकी जिंदगी तो बच गई ना। फर्क पड़ता है, चाहे आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं उससे आपके ऊपर फर्क पड़ता है। आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, छोटी सी प्रोग्रेस आपकी आगे की तरफ बढ़ा दे। वो एक दर्जा जो है जहां पे पानी 99 डिग्री तक सिर्फ गर्म हो रहा था, एक दर्जा बढ़ गया, 100 पे आ गया तो वो बॉयल होना शुरू हुआ, वो स्टीम बन गया, उसके अंदर पावर आ गई। तो आपने कभी भी पीछे की तरफ नहीं हटना कि मेरी अभी वो मकाम नहीं मिल रहा, अभी वो मुझे जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था अभी मुझे वो रुतबा नहीं मिल रहा, तो आपका वो मकसद पूरा नहीं, कभी